بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے نوجوان بیٹے عاصم جمیل کی وفات ہوئی ہے۔ اس ناگہانی وفات پر نہ صرف مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کا خاندان افسردہ ہے، بلکہ وہ لوگ بھی افسردہ ہیں جو جانتے ہیں کہ ایک نوجوان بیٹے کی وفات پر والدین پر کیا گزرتی ہے، یا پھر جو اولاد ہوتی ہے اس پر اپنے والدین کی وفات پر کیا دکھ ہوتا ہے، کیا ان کے اوپر آفت آتی ہے۔ یہ تو صرف وہ لوگ جانتے ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ لیکن عاصم جمیل کی وفات کے بعد جب ان کی کل خوانی تھی تو اس پر مولانا طارق جمیل صاحب نے خطاب کیا اور انہوں نے 2 خواب بیان کیے جو انہوں نے دیکھے اپنے بیٹے کے بارے میں۔ اس پر کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو تنقید کرنے والے ہیں ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اس پر تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جو مولانا طارق جمیل صاحب نے خواب بیان کیے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے پہلا خواب یہ بیان کیا کہ میں اور میری بیوی یعنی کہ عاصم جمیل کی والدہ جو ہیں وہ ہم کمرے میں موجود تھے کہ عاصم جمیل میرے پاس آئے اڑ کر، اور انہوں نے آ کر سوال پوچھا کہ بابا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خواب میں آئیں تو کیا یہ حقیقت ہوتی ہے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں کوئی اور بندہ بھی آ سکتا ہے؟ تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ نہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں آتے ہیں تو یہ خواب پھر سچ ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے بولا کہ پھر عاصم جمیل جو ہیں ان کو میں نے کہا کہ آؤ بیٹا نماز پڑھو ہمارے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ بابا میں تو وفات پا چکا ہوں، اور جب فوت ہو جاتا بندہ تو اس پر نماز فرض نہیں ہوتی یا وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ منظر بدل گیا، اور عاصم جمیل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آئے اور میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دیوار کے ساتھ تکیہ ہے، اور اس کے ساتھ جو انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ مطلب عاصم جمیل نے ان کو یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کو کس طرح ہوئی تھی۔ تو ایک اور خواب دوسرا جو ہے اس میں مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ ایک مولانا صاحب ہیں جو پشاور کے ہیں، غریب ہیں بیچارے، ان کے ساتھ میری اتنا زیادہ ملاقاتیں تو نہیں ہوئی، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے پیغام بھجوایا کہ عاصم جمیل جو ہیں وہ ان کے خواب میں بھی آئے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان مولانا کو بھی زیارت ہوئی اور اس کے ساتھ عاصم جمیل جو ہیں وہ بھی آئے، اور عاصم جمیل نے وہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پیغام دیا کہ جو وہ پاگل تھا جو مطلب ایک جس کا عاصم جمیل جو ہیں وہ خیال کیا کرتے تھے، ان کے علاقے میں رہتا تھا، تو عاصم جمیل اس کے بارے میں بھی کچھ بتاتے ہیں۔ وہ ایک پاگل جو ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ ایک برادری ہے، لوہار برادری جس طرح ہوتی ہے، ان کا بچہ ہے، تو وہ مطلب ذہنی طور پہ پاگل ہے، اس کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ تو جو عاصم جمیل ان کے بیٹے تھے مولانا طارق جمیل صاحب کے، اس کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ ان کے پاس فارچونر گاڑی تھی، بڑی مہنگی گاڑی، اس کے اندر اس کو بٹھا لیتے تھے، اس کے کپڑے گندے ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود اس کا بڑا خیال کرتے تھے، اس کے بال کٹواتے تھے، اپنی فیکٹری میں لے کر جاتے تھے اور بال کٹواتے، اس کو نہلاتے، اس کا خیال رکھتے، کھانا دیتے اس کو، اس کے ساتھ باتیں کرتے اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس کو گھماتے، یعنی کہ ایک پاگل کے ساتھ ان کی اتنی عقیدت تھی اور اس کے ساتھ وہ پیار کرتے تھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ مجھے وہ مولانا جو پشاور والے ہیں انہوں نے کہا کہ مطلب عاصم جمیل جو ہیں وہ اس کے ساتھ پیار اور شفقت کا کہتے ہیں کہ وہ پاگل کا خیال رکھا جائے۔ تو اس طرح مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو ان کا بیٹا عاصم جمیل ہے وہ مطلب دنیاوی تعلیم تو اس نے حاصل نہیں کی تھی، کسی یونیورسٹی میں یا کالج میں تو نہیں پڑھا تھا، لیکن وہ بہت ذہین تھا، یعنی اس نے کروڑوں روپے کی فیکٹری لگائی اور اس کے اندر جو جدت لائے، اس کے اندر ماڈرن لحاظ سے جو بھی اکوپمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے
وہ انہوں نے اس کے اندر متعارف کروائے ہوئے تھے، اور بڑے تندہی کے ساتھ چست ہو کے کام کرتے تھے، ایکسرسائز کا بڑا خیال رکھتے تھے، اپنی فٹنس کا خیال رکھتے تھے، سائیکلنگ کرتے تھے۔ اور وہ انہوں نے یہ بھی بتایا مولانا طارق جمیل صاحب نے کہ عاصم جمیل جو تھا ان کا بیٹا، وہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے بڑی ایکسرسائز کرتے تھے، اور خانپور ڈیم کو وہ پار کر لیتے تھے۔ واحد پاکستانی وہ کہتے ہیں وہ عاصم جمیل تھے جو کہ تیر کر خانپور ڈیم کو پار کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں انہوں نے بتائی ہیں۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ ہم مطلب ادھر کے ظاہر وہ ان کے پاس لینڈ لارڈ ہیں، زمینیں ہیں، بڑے سرداری سسٹم ہے، اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ جو کام بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود عاصم جمیل جو تھے وہ نہیں سوچتے تھے کہ مطلب ہم بڑے امیر ہیں، اس کے باوجود وہ غریبوں کے ساتھ بڑا اچھا تعاون کیا کرتے تھے، عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے، زمین پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھاتے، ان کے برتنوں میں کھانا کھا لیتے تھے۔ تو اس بارے میں وہ بتا رہے تھے۔ اس پر کچھ لوگ جو ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں، کچھ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھو، سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کوئی بھی فوت ہو جائے نا، اس کے بعد اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے، اس کی ہمیشہ اچھائیوں کو ہی آگے لانا چاہیے۔ یہ اسلام ہے۔ اگر ہم کسی کی برائی بیان کریں گے، کسی کی باتوں سے کیڑے نکالنا شروع کر دیں گے، اور وہ اس دنیا میں بھی نہیں ہے، تو یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ معافی مانگنی چاہیے۔ یہ تو ان لوگوں کو پتہ ہے نا جن کا جوان بیٹا فوت ہوا ہے، اور ان کے مطلب ذہن میں کیا تکلیف ہے، ان کو کیا دکھ ہے، ہم اس چیز کو نہیں جان سکتے، ہمیں ان کے دکھ میں شریک نہیں ہو سکتے، تو ان کے دکھ کو بڑھانا بھی نہیں چاہیے، ان کا دکھ ہمیں کم کرنا چاہیے الٹا، اور دلاسا دینا چاہیے، ان کے بیٹے کی مغفرت کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ لیکن الٹا لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اور یہ تنقید کرنے والے ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جاہلیت اپنی دکھا رہے ہیں، جاہل ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کے خاندان کو صبر دے، اور ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین۔